وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، صاحبان فکر و شعور، ماہ جمادی الثانی اپنی برکات، اپنی معنویت اور اپنے فیوز کے ساتھ اختتام کی طرف رواں دواں، اور 20 جمادی الثانی سے لے کے آخر جمادی الثانی تک جناب مخدومہ کائنات کے ان ایام ولادت باسعادت سے متصل ایام کو ہم نے عشرہ تربیت خاندان کا عنوان دیا ہے، کیونکہ کائنات عالم میں مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا اور ان کے پاکیزہ خاندان کے علاوہ کوئی ایسا مثالی گھرانہ کائنات عالم میں موجود نہیں ہے کہ جسے عالمین کے خاندانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا جائے۔ میں اپنے گزشتہ بیانوں میں مسلسل یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سیدہ کونین کو اتنا جو بڑا مقام رب ذوالجلال نے عطا کیا اور خالق کائنات کے محبوب نے اتنی جو عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی پیاری بیٹی تھیں، بلکہ یہ ارشاد جب فرما دیا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سمجھا دیا کہ فاطمہ میری رسالت کا بھی حصہ ہے، اور عالمین کا رسول کی اگر سیرت اسوہ کامل ہے عالم انسانیت کے لیے، تو جناب سیدہ کونین کی سیرت بھی نہ صرف خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ کائنات عالم کے ہر ذی شعور انسان کے لیے سیرت سیدہ کونین نمونہ عمل ہے۔ خوشنودی ہے سیدہ کونین کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے کہ تربیت خاندان کا فاطمی اسلوب کیا ہے۔ ہم نے لائیو جانا تھا، لیکن وقت کیونکہ جو احباب کو دیا ہوا تھا اس سے بہت آگے ہم چلے گئے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اس کے ایڈیٹنگ کر کے احباب تک پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھنے۔ تربیت خاندان کا فاطمی اسلوب، ان میں 3 نکات قابل توجہ ہیں۔ ایک ہے تربیت، ایک ہے خاندان، اور ایک ہے اس کا اسلوب۔ ہم نے جو موضوع قرار دیا اور ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، خاندانوں کی تربیت کے لیے اگر کوئی اسلوب نمونہ عمل ہے تو وہ اسلوب فاطمی ہے، وہ اسلوب علی و فاطمہ ہے، وہ خاندان علی بطول ہے، وہ خاندان تطہیر ہے جو کائنات عالم کے خاندانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے۔ اس میں خاندان ہے، تربیت ہے اور اس کا اسلوب ہے۔ یہ 3 نکات اہم بنتے ہیں۔ انسانی معاشرہ 2 طبقات میں تقسیم ہے، اگرچہ اس کی طبقاتی معاشی عنوان سے، معاشرتی عنوان سے اور کئی حوالوں سے، مذہب کے حوالے سے، قوم اور قبیلے کے حوالے سے، وہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ، لیکن بنیادی طور پر اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسان 2 طبقات میں۔ ایک طبقہ ہے جن کا کوئی نظریہ حیات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حادثے کی پیداوار ہوئی، اور دوسرا نظریہ حیات ہے کہ جس میں ایک مقصدیت سامنے ہے۔ وہ گروہ کے جو ایک خاص نظریہ حیات رکھتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں،
کوئی بھی ایسا نظریہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنے قد کو بڑھانا ہے، اپنے وسائل کو بڑھانا ہے۔ بہرحال وہ ایک نظریہ اس عنوان سے رکھتے ہیں، لیکن ہم جس نظریے کی بات کریں گے وہ ہے الہی نظریہ حیات، اور ہم نے اپنے اس موضوع کو اسی کے مطابق آگے بڑھانا۔ ایک دفعہ اللہ صلوات پڑھنے۔ تو اس عنوان سے تقسیم یہ ہو گئی کہ ایک معاشرہ وہ ہے کہ جو غیر الہی نظریات کا حامل ہے، اور دوسرا معاشرہ وہ ہے کہ جو الہی نظریات کا حامل ہے۔ اس معاشرے کی کوئی بھی ڈیفینیشن معاشرے کی جائے، اس میں یہ بات طے ہے کہ ہر معاشرے کی، وہ الہی معاشرہ ہے، وہ غیر الہی معاشرہ ہے، وہ خدائی معاشرہ ہے، وہ خدا کے قوانین کے مخالف کام کرنے والا معاشرہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان کی صورت میں ہے۔ اب خاندان کو ڈیفائن کیا ہے علم عمرانیات میں، جو میری نظر سے گزری ہیں بہت ساری، میں صرف تنگی دامان کی وجہ سے ایک ہی کا ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ خاندان کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کیا کہ خاندان میاں بیوی اور اولاد کے ایسے باہمی ربط کو کہتے ہیں جو نسبتاً پائیدار ہو۔ یہ عمرانیات کے ماہرین نے اس کی تعریف کی ہے خاندان کی، یعنی میاں بیوی اور اولاد کے درمیان باہمی ارتباط کہ جو نسبتاً پائیدار ہو باقی رابطوں کی نسبت۔ اور ایک اسلامی مفکر، اگرچہ اس کی ڈیفینیشن ذرا لمبی ہے، لیکن جو جملے یعنی کوٹ کرنے کے قابل ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر خالد علوی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خاندان ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور فکر و عمل کا تعین کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے میں رویوں اور فکر و عمل کو جو جنم دیتا ہے وہ خاندان ہے۔ اگر اس پہ آپ غور سے آپ اس پہ اپنی سوچ کے رہوار کو دوڑائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی، اس لیے کہ خاندان بنیادی اکائی ہے، اور کسی بھی مثلا یہ عمارت ہے، اس عمارت کی بنیادی اکائی وہ پہلی اینٹ تھی کہ جو معمار نے رکھی، اور وہ اینٹ اگر سیدھی تھی تو پوری عمارت سیدھی کھڑی ہو گئی، اور وہ عمارت اگر اینٹ ہی ٹیڑھی تھی، اس کو صحیح انداز میں رکھا نہیں گیا، تو اسی طرح معاشرے میں یہ خاندان ہی وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ پہلی اکائی کے طور پہ اگر ان کی سمت درست ہوگی، وہ تربیت کے مراحل سے گزرا ہوا خاندان ہوگا، تو معاشرہ بھی ایک صالح معاشرہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ واضح صلوات پڑھنا۔ اب دوسرا جو نقطہ ہے وہ تربیت کے حوالے سے ہے۔ تربیت کے عنوان سے میں نے 2-3 اپنے مکتب اہل بیت کے مفکرین و فلاسفر کی میں نے آراء کو لیا ہے۔ راغب اصفہانی اپنے مفردات میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مرحلہ وار اگانا، نشو و نما دینا، اور اس طرح کی پرورش کرنا کہ وہ چیز کمال تک پہنچ جائے، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ یہ راغب اصفہانی۔ شہید مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ تربیت انسان کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ امام خمینی نے تربیت کے حوالے سے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ اس عنوان سے امام خمینی نے اپنی
گفتگو میں جو ایک خاص نکتہ دیا وہ یہ دیا کہ اس کائنات میں انسان کا وجود خلاصہ کائنات ہے، انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے، اور رب ذوالجلال نے اس خلاصہ کائنات کی تربیت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور وہ تربیت، وہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کا کام یہ ہے، اور انبیاء کے کام کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، پورا عالم بشریت اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اور انبیاء نے ایک صاحبان کرامت لگایا ہوا ہے، اس صاحبان کرامت میں اس گناہوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے بشر کو اپنے اس صاحبان میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ تربیت کا ایک کمال ہے۔ تو میں نے جو ان تمام فلاسفر کی گفتگو سے، ان کے نکات سے جو اخذ کیا ہے، اس کی ایک جامع سی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ کسی بھی نوع کے مشخصات کی پرورش کرنا اور اس کی صلاحیتوں کو نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ تو گویا خاندان کی بات بھی ہو گئی، تربیت کی اہمیت کیا ہے اور تربیت ہے کیا چیز، اس کی بھی بات ہو گئی۔ اب ہم اس بات کی جانب آتے ہیں کہ اس خاندان کی تربیت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بابا زمن صلوات پڑھیں۔ میں ایک بار پھر اپنی بات کو دہرا دوں کہ یہ طے ہے کہ تربیت کسی بھی نوع کی، اب یہاں پہ میں بار بار لفظ نوع استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مثل سمجھانے کے لیے ہے۔ اب ایک پودا ہے، یہ بھی ایک نوع ہے، جاندار اس عنوان سے نہیں ہے، لیکن اس پودے کو دھوپ چاہیے، اس پودے کو خوراک چاہیے جو اس کے اپنے وجود کے مطابق ہے، اس کو ایک خاص ماحول چاہیے۔ تو تربیت، ہر چیز جو اس کائنات میں وارد ہوئی ہے اس کو ہر صورت میں تربیت درکار ہے، لیکن یہ انسان جو اشرف المخلوقات قرار پایا ہے، اس کے لیے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی۔ اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو کسی بھی دور میں نظام ہدایت سے باہر نہیں رکھا، ہادی سے محروم نہیں رکھا۔ ہادی کا کام ہی ہے تربیت کرنا، مربی ہے ہادی، اور یہ لفظ مربی کیونکہ رب سے نکلا ہے، مربی، رب مربی، اور جس کی تربیت کی جانی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے انبیاء کا سلسلہ اور انبیاء کے بعد بھی دروازہ ہدایت کو بند نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اپنے وجود کے آخری یوم تک ہدایت کا بھی محتاج ہے، تربیت کا بھی محتاج ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے اس کی ہدایت کا بھی بندوبست کر دیا، اس کی تربیت کا بھی بندوبست کر دیا۔ بابا زبان صلوات پڑھ دیں۔ اب یہ ہے کہ اس تربیت کے لیے ہمیں رول ماڈل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور تربیت ہم نے کرنی ہے خاندان کی۔ خاندان کی ڈیفینیشن بھی مختلف انداز میں لوگوں نے کی ہے۔ کچھ ماہر عمرانیات نے کہا ہے کہ خاندان سے مراد صرف میاں بیوی نہیں ہے، صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ والدین بھی ہیں، گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین بھی ہیں، اور اس گھر سے منسلک خدمت کے عنوان سے اور جو ملازمین ہیں وہ بھی اسی خاندان میں شامل ہیں۔ لیکن اور یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وسعت ہے، اور اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے آپ تو اسلام کا وہ آفاقی پیغام خاندان کی اس وسیع ڈیفینیشن پہ بھی تربیت کے عنوان سے پورا اترتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔
وہ اسلام کہ جو حالت جنگ میں درختوں کو کاٹنے سے منع کرتا ہے، وہ نظام حیات انسانی خاندان کی اس وسیع ڈیفینیشن کو کیوں کرتا ہوا کور کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے تھوڑا سا آج کے اس دور کے عنوان سے، کیونکہ ہم نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، آج کے اس پورا شعبیت میں خاندان جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، خاندانوں کی تربیت کا مرحلہ جو رک گیا ہے، ہم نے اس جانب اپنی اس پوری گفتگو کے رخ کو موڑنا ہے۔ لہٰذا ہم تھوڑا سا اپنے اس موضوع کو محدود کرتے ہوئے اسی جانب آئیں گے، کیونکہ میں ایک بار بار اسی چیز کا اصرار کر رہا ہوں کہ تربیت نام ہے کسی بھی نوع کے مشخصات کو پالش کر دینا، آج کی ماڈرن لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو اجاگر کر دینا، اس کو نکھار دینا۔ تو خاندان جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، تو اس خاندان جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی، اس کے بنیادی دو عنصر میاں اور بیوی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس خاندان کی تربیت کے لیے ہمیں ان دو اہم عناصر پہ توجہ دینا ہوگی کہ میاں اور بیوی، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے معاشرے پہ انفرادی اثرات کیا ہیں، کیونکہ ہر انسان معاشرے میں اپنا انفرادی اثر بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنی گلی میں چل رہا ہے تو اس کی رفتار بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا نظر اٹھا کے دیکھنا بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کوئی نطق کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتون کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز سے نکلتی ہے تو اس کا اٹھایا ہوا قدم بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے عفت و حیا کے پردے بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کے برعکس اگر وہ عفت و حیا کی پابند نہیں ہے تو وہ اثرات بھی معاشرے پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا خاندان کے بننے میں جو پہلا کردار ہے مرد اور عورت کا، اور ان کے درمیان جو رشتہ ازدواج پیدا ہوتا ہے، وہ جو ایک کنٹریکٹ پیدا ہوتا ہے ایک معاشرے کو آگے بڑھانے کا، وہ ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا کسی اچھے خاندان کی تشکیل کے لیے جب مرد اور عورت کا آپس میں ارتباط ہوتا ہے اور وہ نکاح کی صورت میں آتی ہے، تو ان کے لیے پہلے مرحلے میں رول ماڈل کی ضرورت ہے، ان کے لیے نمونہ عمل کی ضرورت ہے۔ تو کائنات عالم کی وسعتوں میں نظر دوڑا کے دیکھیے کہ اس ضمن میں خاندان کی تربیت کے لیے اگر کوئی سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ایک مرد کی صورت میں اور ایک عورت کی صورت میں نظر آتا ہے تو وہ علی و بطول کے علاوہ کائنات عالم میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ مجھے یہاں ایک مفکر کا جملہ یاد آ گیا، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، اور اپنی کسی ایک نشست میں اس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کائنات عالم کی تمام فضیلتوں کو اگر ڈھونڈنا ہے اور کائنات عالم کی تمام فضیلتوں کا کوئی دوسرا نام آپ نے دینا ہے تو پھر علی و بطول آپ کہہ دیں تو وہ تمام فضیلتیں ان دو ناموں کے اندر مضمر ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہی سامنے آئے گا کہ یہ دو ہستیاں ہیں کہ ایک مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور دوسری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب پہلی سطح پہ
پہلے مرحلے پہ یہ دونوں افراد یعنی مرد اور عورت متوجہ ہوں گے سیرت علی ابن ابی طالب کی طرف، سیرت جناب سیدہ کونین کی طرف، تو خاندان کی بنیاد اسلامی خاندان کے طور پہ رکھی جائے گی، اور پھر یہ اسلامی خاندان جو تشکیل پائے گا، اس اسلامی خاندان میں جو تربیت پانے والے افراد ہیں، میں نے شیخ اکرام صاحب کے گھر میں جو نشست ہوئی اس میں یہ جملہ میں نے کہا تھا، آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ پھر ایسے گھر میں کہ جس گھر کے مرد نے سیرت علی ابن ابی طالب کو سامنے رکھا، جس گھر کی خاتون نے سیرت سیدہ کونین کو سامنے رکھا، پھر ان کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ٹھیک ہے، وہ حسن و حسین تو پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن وہ غلامان حسنین پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمونہ عمل یہاں بات آ گئی، کیونکہ تربیت میں بنیادی کردار، اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار خاتون نے ادا کرنا ہوتا ہے، تو خاتون کے سامنے سیرت سیدہ کونین یقیناً سامنے ہوگی، اور وہ یہ پڑھے گی اور یہ سنے گی اور وہ دیکھے گی کتاب میں کہ سیدہ کونین چکی بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، گویا یہ خواتین کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے امور خانہ داری میں بھی اگر آپ اپنے اولاد کی تربیت کو پیش نظر رکھیں گی تو آپ کی زبان پہ فضولیات نہیں ہوں گی، آپ کی زبان پہ قرآن مجید کی آیات ہوں گی۔ تو یہ وہ تربیت خاندان کا ایک ایسا اسلوب ہے کہ جس کو جتنا وسعت کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، تو نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارے سامنے آئیڈیل جو خاندان ہے وہ علی و بطول ہے، اگرچہ عظمت کے عنوان سے یہ بات میں واضح کر دوں، عظمت کے عنوان سے کائنات عالم کا سب سے پہلا عظیم جوڑا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میں یہاں یہ بات اگر کر دوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس عظیم جوڑے نے یہ اہتمام کیا کہ کائنات عالم کے خاندانوں کے لیے نمونہ عمل ایک رکھنے کے لیے ہم ایک ایسے خاندان کو تشکیل دیں گے کہ جسے خاندان تطہیر کہا جائے گا، جسے خاندان علی و بطول کہا جائے گا، اور جن کا فاطمی و علوی اسلوب ہمیشہ کے خاندانوں کے لیے نمونہ عمل بنا رہے گا، تو اس کا صحرا بھی جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ اللہم صلی علی محمد خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں آتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اور جو نوجوان میری اس گفتگو کو سنیں گے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ شادی کے مراحل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اپنی سیرت کو پاکیزہ کریں سب سے پہلے، اور سیرت کی پاکیزگی کے لیے آپ کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دہلیز علی و بطول پہ آنے کی ضرورت ہے، آپ کو دروازہ باب علم پہ آنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس دروازے پہ آنے کی ضرورت ہے کہ جس دروازے پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی کا نسخہ دیا جاتا ہے۔ اور میں یہاں جملہ دوہرا دوں، خداوند قدوس ان کو مزید صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری ملت کے سرمایہ مولانا تقی نقوی صاحب حجت الاسلام المسلمین کہ جو بیمار ہیں آج، اب ماشاءاللہ روبہ صحت، وہ فرمایا کرتے تھے، کون کہتا ہے کہ علی سے مدد نہ مانگو؟ کون انکار مدد علی کرتا ہے؟
مانگو علی سے مدد، لیکن علی سے وہ چیز نہ مانگو جسے علی نے 3 دفعہ طلاقیں دے دی ہیں۔ علی تو دنیا کو طلاق دے رہا ہے اور آپ علی سے کہیں کہ مولا مجھے دنیا چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ علی سے مانگنا ہے تو علی سے مانگو، اے علی مجھے اپنے اولاد کی تربیت کا اسلوب اور سلیقہ سکھا دے، میری مشکل کشائی کر دے۔ علی تربیت اولاد کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، علی خاندان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے نوجوانوں، آپ کو متوجہ ہونا ہے اپنی تربیت کی طرف۔ اگر آپ شادی کے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اپنی تربیت کریں۔ اے میری بیٹی، آپ شادی کے مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہیں تو آپ کے سامنے سیرت سیدہ کونین ہونی چاہیے، اور جن کی شادی ہو چکی ہے نوجوانوں کو، ان کو یہ پیغام ہے، کیونکہ آج کے اس معاشرے میں سب سے زیادہ گھروں کے اندر جو توازن بگڑا ہوا ہے میاں بیوی کے باہمی ارتباط کا، وہ بیوی کی فرمائشات ہیں، وہ بیوی کی خواہشات ہیں، وہ بیوی کی ڈیمانڈز ہیں۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس عشرہ تربیت خاندان میں یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے خاندان کو مثالی خاندان بنانا چاہتی ہیں، تو سیرت سیدہ کونین کو پڑھ لیں، اس پر عمل پیرا کر لیں کہ آپ کی بیوی اور آپ جس کو نمونہ عمل سمجھتے ہیں، وہ خاتون اس عظمت کی مالک ہے کہ جن کا شوہر ساری زندگی ترستا رہا کہ فاطمہ مجھ سے کوئی فرمائش کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ گھر میں چیز کو اپنا لیا جائے تو یہ گھر جنت بن جائیں گے۔ اور خاندانوں کی تربیت کے حوالے سے آج کے اس دور کے عنوان سے میرا یہ پیغام ہے کہ گھروں میں دعائیہ کلچر کو پروان چڑھائیں، گھروں میں قرآن کے کلچر کو پروان چڑھائیں، اولاد کو قرآن کی جانب متوجہ کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ میں تمہیں قرآن کی جانب متوجہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھنا کہیں تمہارے دشمن قرآن کے معاملے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ تو ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ہمیں قرآن سے قرآنی ماحول بنائیں، گھر میں روحانی ماحول بنائیں گھر میں۔ جب آپ کا گھر کا ماحول قرآنی ہوگا، روحانی ہوگا، سیرت آل محمد کے ذکر سے معمور ہوگا، تو اس کے اثرات معاشرے پہ بھی پڑیں گے اور ایک بہترین معاشرہ قرار پائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں حقیقی طور پہ اپنی تربیت کرنے، اپنے خاندان کی تربیت کرنی، اور پھر معاشرے پہ اس کے اثرات کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل وقت بارہ الہ ہم گناہ گاروں سے